لبیک یا حسین شد نوای ما پهنه جهان کربلای ما. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. عزاداران امام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی جانب سے پروردگار عالم کی جانب سے ایک بہترین توفیق شامل حال ہوئی اور دعائے جناب فاطمہ زہرا کو عملی جامہ پہناتے ہوئے دوبارہ ایام عزا منانے کے لیے ہمارے گھروں میں فرش عزا دوبارہ بچھا دیا گیا ہے، اور ایام عزا کی اس استقبال کو ہم انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر بابرکت سے منور کریں گے. امام حسین علیہ السلام کو زیارت وارثہ میں ان جملوں کے ساتھ یاد کیا گیا کہ آپ آدم کے وارث ہیں، آپ نوح کے وارث ہیں، آپ ابراہیم کے وارث ہیں، حتیٰ کہ آپ ہر نبی کے وارث ہیں. یہ جملے جو امام صادق علیہ السلام نے ہمیں تعلیم کیے ہیں، کیا یہ جملے فقط سلام کرنے کے لیے ہیں یا پھر غور و فکر کے لیے ہیں؟ آئیے انشاءاللہ اس عشرہ اولیٰ میں ہم تھوڑی غور و فکر کریں کہ جب امام کو ان الفاظ کے ساتھ سلام کیا جاتا ہے تو ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. ان الفاظ میں، ان القابات میں امام عالی مقام ہمارے ذہنوں تک کیا پہنچانا چاہتے ہیں؟ اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے خواہر تفسیر فاطمہ رضوی موجود ہیں. آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم خواہر. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو خواہر نہ صرف یہاں آنے کے لیے بلکہ اس بہترین کانسیپٹ کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے اچھے موضوع کو چنا اور پھر اسے ہم ناظرین تک، ہم تک پہنچانے کا جو فیصلہ لیا. اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے. بس امام حسین سے اتنی ہی دعا ہے کہ مولا اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں. الہی آمین، الہی آمین. خواہر، ہم جب امام حسین علیہ السلام کو زیارت وارثہ میں یاد کرتے ہیں، جیسا میں نے انٹروڈکشن میں بھی کہا، تو آپ کو بہت سارے القابات کے ساتھ وارث انبیاء کہہ کر آپ کو یاد کیا گیا ہے. تو یہ اس سے پہلے کہ ہم اس پر گفتگو کریں کہ امام کیسے ان تمام انبیاء کے وارث بنتے ہیں، ایک چھوٹا سا ڈسکرپشن، چھوٹی سی تعریف اگر آپ زیارت وارثہ کی دیں کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. تمام فضا میں جو ایک غم کا ماحول ہے، امام حسین کو یاد کیا جا رہا ہے. ہر آنکھ اشک بار ہے یاد امام حسین میں. تو اس یاد کو اپنے دلوں میں اور زیادہ جگانے کے لیے ہم تذکرہ امام حسین کرتے ہیں. اور ذکر امام حسین کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ امام کو سلام کیا جائے. اور جب ہم سلام کر رہے ہیں امام کو تو وہ جو سلام ہمارے پاس موجود ہے زیارت کی شکل میں، وہ ائمہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ائمہ نے کوئی کلام اپنی زبان مبارک سے نکالے ہیں تو ان کلام کا بہت زیادہ اثر پایا جاتا ہے. جیسے کلام الہی کا اثر ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ قرآن کی آیات کو جس مقصد کے لیے پڑھو گے وہ مقصد تمہیں مل جائے گا. بالکل اسی طرح کلام معصوم کو جس مقصد کے لیے پڑھا جائے وہ مقصد تمہیں حاصل ہو جائے گا. زیارت وارثہ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، جس کے راوی صفوان ابن جمال ہیں. اور اس زیارت کے پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس زیارت میں ہمارا اور امام حسین کا رابطہ ڈائریکٹ قائم ہوتا ہے، کنیکشن جو ہے. ہاں، جو اس میں کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں نا امام حسین کے لیے قلبی لقلبکم سلم، اے امام حسین میرا قلب آپ کے قلب سے جڑ جائے. ہم اس زیارت میں امام حسین سے بلا واسطہ بات کرتے ہیں، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے. تو ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے. دوسرا، اس زیارت کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس زیارت میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، جس میں ایک یہ کہ یہ مشکلات کو آسان کرتی ہے. اگر کوئی مشکل میں اس زیارت کو پڑھتا ہے تو اس کی مشکلیں بہت جلدی برطرف ہو جاتی ہیں. تیسرا یہ کہا گیا کہ اگر کوئی انسان رزق روزی کے لیے پریشان ہے، مقروض ہے، وہ قرض دار ہے، اپنے قرض کی ادائیگی چاہتا ہے، تو اس کا یہ فریضہ ہے کہ صبح شام
اپنے دروازے پہ کھڑے ہو کر، جو آپ کا مین ڈور ہے اپنے گھر کا، وہاں کھڑے ہو کر اگر کوئی زیارت وارثہ کو پڑھ لے تو رزق سے جڑی ہوئی تمام مشکلات اس کی آسان ہو جاتی. صبح شام یعنی دونوں وقت پڑھا جائے، دونوں وقت انشاءاللہ. کیا کوئی مدت بتائی گئی ہے اتنے دن تک؟ یہ آپ اس کو پڑھنا شروع تو کریں، چند دن گزریں گے آپ کو خود اس کے اثر معلوم ہو جائیں گے. ایک بڑے بزرگ عالم دین تھے جن کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ صبح فجر ختم ہوتی تھی ان کی نماز وغیرہ، اور اپنے گھر کے دروازے کو کھولتے تھے، دروازے کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے زیارت وارثہ کے ذریعے سے، اور یہ کہتے تھے کہ میں گھر کی ڈیوڑی پہ کھڑے ہو کر اس لیے سلام کرتا ہوں کیونکہ جب یہاں سے مجھے جواب سلام ملے گا اور دروازے پہ ہی امام حسین مجھ سے کہیں گے کہ تم سلامت رہو، تو کوئی مشکل دروازے کے اندر آ ہی نہیں سکے گی. اس طریقے سے اگر کوئی سوچے کہ ان میں اتنے اثرات پائے جاتے ہیں تو دروازے کی دہلیز پر کھڑے ہو کر پڑھنے سے اس کے اثر بہت زیادہ نمایاں ہوں گے. رزق اور روزی کے دروازے اللہ کھول دے گا، اور کیوں نہ ہو پروردگار عالم نے امام حسین کی ذات میں بھی وہ اثر رکھا ہے، اور اس میں ہم امام حسین کو یاد کرتے ہیں، لہٰذا اس کے یہ سارے اثرات موجود ہیں. اللہ ہم سبھی کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ امام عالی مقام کو ان الفاظ میں سلام بھیج سکیں جس میں ہمیں امام معصوم نے تعلیم کیا ہے. غیر ہم اس زیارت وارثہ میں دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو ہر نبی کی صفات کو یاد کرتے ہوئے، اس کی خصوصیت کو یاد کرتے ہوئے، اس کے لقب کو یاد کرتے ہوئے امام کو ان کا وارث کہا گیا ہے. اب جیسے میں اگر آپ سے فار ایگزامپل جناب آدم علیہ السلام کی بات کر لوں کہ جناب آدم علیہ السلام کا وارث امام حسین علیہ السلام کو کہا گیا، تو ہمارا عقیدہ پختہ اس بات پر ہے کہ نور امام حسین علیہ السلام پہلے خلق ہوا ہے اور جناب آدم علیہ السلام کی خلقت بعد میں ہوئی ہے. تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جو انسان پہلے خلق ہوا ہے، جو چیز، جو نور پہلے خلق ہوا ہے، وہ وارث کیسے ہو سکتا ہے؟ وارث تو وہ ہوتا ہے جو بعد میں آتا ہے نا. جیسے میری اولاد اگر ہو تو میں کہوں گی یہ میری وارث ہے. تو امام حسین علیہ السلام کو وارث انبیاء کیوں کہا گیا جبکہ انبیاء کو وارث ہونا چاہیے تھا امام حسین کا؟ بے شک، سبحان اللہ. اولاً تو آپ نے جو کہا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ائمہ پہلے خلق ہوئے ہیں، یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ حق ہے. بے شک یہ پروردگار عالم نے طے کیا ہے، اور خدا بند کریم نے سب سے پہلے ان کے نور کو بنایا تھا. الحمدللہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا عقیدہ حق ہے. بے شک. تو یہ ہمارا عقیدہ بھی اللہ نے حق پر رکھا ہے، ہمارے عقائد بھی حق پر مبنی ہے جس کے ہمارے پاس دلائل بھی موجود ہے. لہٰذا اگر ہم سب سے پہلے اس کی دلیل پیش کر دیں تو 5ویں امام سے ایک روایت آتی ہے، مولا فرماتے کہ ہم وہ ہیں کہ جن کے انوار کو اللہ نے آدم کے نور سے 14,000 سال پہلے خلق کیا تھا، اور ہماری ارواح اس وقت موجود تھیں. تو پوچھنے والے نے سوال کیا، مولا وہ جو آپ کا انوار پیدا ہوا تھا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم 14 تھے اور آدم سے پہلے بنائے گئے، کیا آپ نام بتا دیں گے 14 کے؟ تو مولا نے 14 کے نام بتائے، باقاعدہ شروع کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور پھر الی آخر امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک نام بتایا کہ یہ وہ 14 تھے جن کو اللہ نے پہلے بنایا. دوسری جو روایت آتی ہے وہ امام رضا علیہ السلام سے ہے. امام رضا نے یہ عرض کیا کہ نبی نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ نے زمین پر مجھ سے بہتر کسی اور کو نہیں بنایا ہے. تو یہ بات جب کہہ رہے تھے تو امیر المومنین ساتھ ہی میں بیٹھے تھے. تو امیر المومنین نے سوال کیا پھر یا رسول اللہ آپ افضل ہوئے یا جبرائیل؟ اچھا یہ سوال کا جواب مولا جانتے ہیں، صرف ہم تک یہ بات پہنچانی تھی، لہٰذا یہ سوال پوچھا. تو جب یہ سوال کیا گیا تو نبی نے فرمایا علی، یہ میں اپنے انداز میں کہہ رہی ہوں، ظاہر ہے کہ یا علی تم جانتے ہو کہ تمام انبیاء ملائکہ سے افضل ہیں، اور پھر انبیاء جو تمام جو رسول ہیں وہ انبیاء سے افضل ہیں، اور میں تمام انبیاء اور رسول سے افضل ہوں، اور میرے بعد تمام مخلوق خدا سے ائمہ افضل ہیں، اور ائمہ میں سب سے پہلا نام یا علی آپ کا ہے. اور جس جبرائیل کی تم بات کر رہے ہو یا علی، وہ جبرائیل ہمارا خادم ہے، وہ جبرائیل ہمارا خدمت گزار ہے. علی
اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ نے دنیا کو ہی نہ بنایا ہوتا، اگر ہم نہ ہوتے زمین و آسمان نہ بنائے جاتے، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ نے جنت اور جہنم کو نہ بنایا ہوتا۔ اسی طرح بہت ساری روایات موجود ہیں، اور ہر ایک روایت کی طرف اگر اشارہ کیا جائے وقت بہت گزر جائے گا۔ ایک یہودی آیا اور آنے کے بعد نبی کو دیکھتا جاتا ہے حیرت سے، تو نبی نے کہا سوال پوچھنا ہے؟ کوئی سوال ہے اس طرح سے دیکھ رہے ہو؟ تو کہتا ہاں میرا سوال ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ آپ اچھے ہیں، زیادہ آپ افضل ہیں یا حضرت موسیٰ؟ اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ موسیٰ کے پاس اللہ نے کتاب دی تھی، ان کے پاس عصا تھا، ان کے پاس ید بیضا تھا، جب وہ چلتے تھے تو بادل سایہ کرتا ہوا چلتا تھا۔ نبی مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں کہ ویسے تو زیب نہیں دیتا ہے کہ کوئی اپنی تعریف خود کرے، لیکن چونکہ تو نے سوال کیا ہے لہٰذا میں تجھے جواب دوں کہ آدم کی توبہ بھی قبول نہ ہوتی اگر انہوں نے پنجتن کا واسطہ نہ دیا ہوتا۔ پھر اس کے بعد کا ابراہیم کی آنکھ ٹھنڈی نہ ہوتی اگر انہوں نے پنجتن کا واسطہ نہ دیا ہوتا۔ نوح کی کشتی نہ سنبھلتی اگر پنجتن کا واسطہ نہ دیا ہوتا۔ اور حضرت موسیٰ جب عصا ڈال رہے تھے کہ اجدر بن جائے اس وقت خوف کھا رہے تھے، تو جبرائیل نے آ کے کہا تھا پنجتن کو پکارو، انہوں نے پنجتن کو پکارا تھا۔ اور یاد رکھنا اے یہودی کہ جب میری ذریت کا آخری امام آئے گا تو تم دیکھو گے کہ وہ امام بنے گا اور عیسیٰ پیچھے نماز پڑھ کے ماموم بنیں گے۔ لہٰذا تم یہ تصور نہ کرنا کہ موسیٰ افضل تھے اور نبی افضل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان تمام روایات کے ضمن میں کہ اگر یہ سارے کے سارے پہلے خلق کیے جا چکے تھے تو پھر وارث کیسے بنے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کی کچھ آیات کا سہارا لینا پڑے گا۔ بہت ساری آیات ہے، میں نے صرف 2 آیتوں کو انتخاب کیا ہے سمجھانے کے لیے۔ ایک سورہ حجر آیت نمبر 23 ہے جس میں خدا یہ کہتا ہے وَأَنَا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اور ہم ہیں جو حیات اور موت دیتے ہیں اور ہم ہی ہیں جو سب کے وارث ہیں۔ اچھا، کون وارث ہے؟ اللہ۔ آپ بتائیں یہ پوری کائنات بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یا میں یوں کہہ دوں کہ انوار ائمہ سے بھی پہلے اگر کسی کا نور تھا تو وہ اللہ، وہ اول ہے، وہ اول ہو کر سب کا مالک ہو کر سب کا خالق ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کا میں وارث ہوں۔ عجب نا، یہ آیتیں ہمیں کچھ سمجھائیں گی۔ اب دوسری آیت پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے سورہ مریم آیت نمبر 40 اِنَّا نَحْنُ نُورِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، کہ زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم اس کے وارث ہیں اور جو کچھ بھی ہے اسے پلٹ کر ہمارے پاس آنا ہے۔ یعنی اللہ نے قرآن کی کئی آیات میں یہ کہا ہے کہ زمین پہ جو کچھ بھی ہے ہم اس کے وارث ہیں۔ یہ اللہ وارث کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اللہ خود خالق ہے، اللہ خود مالک ہے، اسی نے سب کچھ بنایا، وہ سب سے پہلے تھا، کوئی نہ تھا جب وہ تھا۔ صحیح ہے، اور نور ائمہ بھی نہیں تھا اور پروردگار عالم موجود تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہی مالک ہے، لیکن خدا ہی مالک ہونے کے بعد پروردگار عالم کہہ رہا ہے یہ سب کچھ میرا ہے اور پھر اس کا وارث بھی میں ہوں کیونکہ یہ سب کچھ پلٹ کر میرے پاس آنے والا ہے۔ یہ زمین، یہ مخلوق، یہ کائنات سب کچھ پلٹ کر کہاں جائے گی؟ پروردگار کے پاس۔ لہٰذا مالک بھی ہوں اور وارث بھی ہوں۔ اسی طرح جتنی بھی صفات نبیوں کے اندر پائی جا رہی ہے ان سب کے مالک حسین ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ان تمام صفات کے مالک امام حسین ہیں۔ اللہ نے وہ صفات اٹھا کر امام حسین کی صفات کو اٹھا کر نبیوں کو دیا، اور پھر نبیوں کے بعد وہی صفات کو اللہ نے امام حسین کے ذریعے سے دنیا والوں کے سامنے ظاہر کیا۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ امام حسین وارث انبیاء ہیں، وگرنہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ انبیاء کی صفت کو امام حسین نے اپنایا۔ نہیں، امام حسین کی ہی صفات تھی، اس کو انبیاء نے اپنایا، پھر اللہ نے اسی صفات کو ظاہر کیا امام حسین کے ذریعے سے۔ اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہی کیوں؟ جب ہم بات کرتے ہیں ان تمام صفات کی جو انبیاء میں تھیں، تو یہ تو
رسول اللہ کا ایک دم مانا ہوا جانا ہوا قول ہے کہ اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں، جو پہلے کی بات ہے وہی درمیان کی ہے، وہی آخر کی ہے، یعنی وہ تمام صفات جن کی ہم بات صرف امام حسین علیہ السلام کی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہے ہیں، وہ تمام صفات تو دیگر ائمہ میں بھی پائی جاتی ہیں، تو صرف امام حسین علیہ السلام کو ہی کیوں وارث انبیاء کہا ٹھیک ہے، اگر آپ بات کر رہی ہیں کہ جو صفات انبیاء میں ہے وہ سارے ائمہ میں جی، تو ان صفات کو بھی ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں نا. مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں عصمت، جی، تو عصمت کے حامل تمام ائمہ ہیں، سارے ائمہ کے پاس آدم کی جو عصمت تھی ہر امام کے پاس وہی عصمت منتقل ہو کر ان کو ملی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو وارث کہا جا رہا ہے وہ عصمت کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، کیونکہ عصمت کامن ہے، جی، ہر ایک کے پاس موجود ہے. دوسرا اگر ہم یہ کہیں کہ شاید ہدایت ہے، ٹھیک ہے، کہ ہدایت جو ائمہ انبیاء کے پاس تھی، ہادی بنا کے بھیجے، رہنما بنا کے بھیجا گیا، تو اس کے شاید وارث ائمہ ہیں یا امام حسین ہے، تو وہ تو سارے کے سارے ائمہ وارث ہیں نا، ہادی ہیں، ہر ایک رہنما ہے، ہر ایک نے ہدایت کی ہے، تو ہدایت کو بھی یہاں پر نہیں لیا جا سکتا. اگر یہ کہیں کہ علم انبیاء کو لیا جائے کہ علم انبیاء جو تھا ان کے پاس وہی امام حسین کے پاس تھا، تو پھر تو امیر المومنین ہو جائیں گے وارث. بے شک، تو یہ سارے کے سارے ان کے پاس بھی علم ہے، یہ سب علم کا خزانہ، ایسے تو باقر العلوم ہے کہ جو علم کو شگاف کرنے والے ہیں، امام صادق علیہ السلام. بے شک، تو یہ یہاں پر ہم جو ہے علم کو بھی نہیں لے سکتے. مسئلہ یہاں، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں خواہر کہ کوئی کچھ ایسی صفات ہیں جو صرف امام حسین علیہ السلام میں ہے؟ جی، یہ جو وارث آدم کہا گیا، امام حسین کو وارث ابراہیم کہا گیا، یہ اس وجہ سے کہ کچھ صفات ایسی ہیں جو صرف حضرت آدم میں اور امام حسین میں ہیں، کچھ صفات ایسی ہیں جو صرف حضرت ابراہیم و حضرت نوح میں ہیں اور اس کے بعد صرف امام حسین میں. کیا یہ ممکن ہے کہ معصومین میں بھی ایسا ہو کہ کوئی ایک صفت جو ہے وہ ایک امام میں اور دیگر میں نہیں ہے؟ اگر ہم غور کریں گے نا تو امام حسین کی جو ذات ہے وہ ائمہ میں بالکل جدا ہے، وہ بالکل الگ ہے. اور جب ہم ان دونوں کو کمپیئر کریں گے، تمام انبیاء کو جن کا وارث بنایا گیا ہے اور امام حسین کو جب ہم دیکھیں گے تو واقعاً ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ صفات جو انبیاء میں تھی وہ صرف امام حسین کے اندر ہے، بقیہ کسی ائمہ میں وہ صفات نہیں پائی گئی ہے. اللہ اکبر، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آگے کی گفتگو میں ہم اسے کیسے بہترین طور پر ناظرین تک پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ عصمت کو لیا جا سکتا ہے، نہ ہدایت کو لیا جا سکتا ہے، نہ علم کو لیا جا سکتا ہے، نہ روح القدس کو لیا جا سکتا ہے کہ روح القدس آتے تھے، ہر ایک کی مدد کرتے تھے. انبیاء کی تو ائمہ کی بھی کی انہوں نے، جو ملائکہ ائمہ کے پاس بھی آئے ہیں، تو ان صفات کو بھی نہیں لیا جا سکتا. باقی جو صفات حضرت آدم کے اندر ہے، جو صرف حضرت آدم میں تھی اور اس کے بعد صرف امام حسین کو ملی ہیں، اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ امام حسین حضرت آدم کے وارث ہیں. اب جیسے آپ نے تذکرہ جناب آدم علیہ السلام کا کیا ہے، تو ہم انہی سے اس بات کو، اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا ربط بناتے ہوئے جو جملہ ہمیں ملتا ہے زیارت میں، وہ ہے السلام علیکہ یا آدم یا وارثہ آدمہ صفت اللہ، یعنی آدم صفت اللہ کے جو وارث ہیں میں ان پر سلام بھیجتی ہوں. آدم علیہ السلام کو جو صفت اللہ یہاں کہا گیا ہے وہ کون سی صفت ہے جس کی بنا پر آپ کو صفت اللہ کہا گیا، اور وہی صفت امام حسین علیہ السلام میں کیسے پائی جاتی ہے؟ حضرت آدم کو صفوت اللہ اس بنا پر کہا گیا کیونکہ صفوت اللہ یعنی اللہ کا چنا ہوا. صفوت اللہ، ہاں، صفوت اللہ یعنی اللہ کا منتخب شدہ، جس کو اللہ نے چن لیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے لوگوں کو تو اللہ نے ہی چنا ہے نا، بالکل، ہر ایک خلیفۃ اللہ ہے، لیکن حضرت آدم ایک ایسے خلیفہ ہے جو روئے زمین پر سب سے پہلے خلیفہ بنائے گئے، اور اللہ نے ان کی خلقت کے بعد ملائکہ کے درمیان اعلان بھی کیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں. تو چونکہ یہ سب سے پہلے منتخب شدہ ہے، سب سے پہلے ان کو چنا گیا، اس وجہ سے ان کو کہا گیا یا السلام علیکہ یا وارثہ آدمہ صفت اللہ، کہ یہ صفت اللہ ہے. اور اگر ہم زیارت دیکھیں حضرت آدم کی، ہم جب نجف جاتے ہیں، اللہ میں بار بار جانا نصیب کرے، تو مولا کے حرم میں بیٹھ کر ہم حضرت آدم کی بھی زیارت پڑھتے ہیں. حضرت آدم کی زیارت ہم جب پڑھتے ہیں تو اس زیارت میں بھی حضرت آدم کو اس طرح سے مخاطب کرتے ہیں السلام علیکہ یا صفی اللہ،
جی صحیح ہے. جی. اور یا تو زیارت میں صفی اللہ حضرت آدم کو کہا گیا ہے، یا دوسری ایک زیارت اربعین ہم جب پڑھتے ہیں تو صفی اللہ کہہ کے صرف امام حسین کو مخاطب کیا گیا ہے. اس کے علاوہ آپ کسی ائمہ کی زیارت میں یہ لفظ نہیں دیکھیں گے، یا کسی معصوم کی زیارت میں، کسی نبی کی زیارت میں صفی اللہ کا لفظ نہیں ہے. اللہ نے چنا ہے، حضرت آدم کو خلیفۃ اللہ کے لیے چنا تھا سب سے پہلے. جیسا کہ ہم جب نجف جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم مولا علی کے حرم میں حضرت آدم کی جب زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا صفی اللہ. جی. اور دوسری طرف جب ہم زیارت اربعین امام حسین کے لیے پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ جملہ آتا ہے السلام علی صفی اللہ. تو یہ صفی اللہ جو مخصوص یا تو حضرت آدم کو کہا جا رہا ہے یا امام حسین کو کہا جا رہا ہے. تو اس لیے اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ آدم کے وارث ہے. یعنی اور کسی امام کی کسی بھی زیارت میں یہ لقب نہیں ملتا، یہ لقب صرف امام حسین کو حاصل ہوا ہے. جی سبحان اللہ. تو کیا یہی وہ صفت ہے جو صرف مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام اور جناب آدم علیہ السلام میں؟ جیسا آپ نے کہا کہ کچھ صفات ہیں جو صرف اس نبی اور امام حسین علیہ السلام میں، تو کیا یہی وہ صفی اللہ ہونا ہی وہ صفت ہے؟ جی نہیں، وہ جو صفات اب ہم لوگ پڑھیں گے نا جی کہ جو صرف حضرت آدم کو ملی ہے اور اس کے بعد صرف امام حسین کو ملی ہے، اس میں سے سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں. اور جب آپ قرآن، جو زیادہ قرآن پڑھتے ہیں نا وہ انشاءاللہ میری بات کی تائید کریں گے کہ جتنی بار اللہ نے قرآن میں حضرت آدم کا تذکرہ کیا ہے کسی کا نہیں ہے. بار بار حضرت آدم کا واقعہ دہرایا گیا ہے قرآن میں، ریپیٹ ریپیٹ ریپیٹ. فسجدوا آدم الا ابلیس، بس آدم کا سب نے سجدہ کیا ابلیس کے علاوہ. جی یہ آیت کسی بھی کسی بھی انبیاء کا اتنا ذکر اللہ نے نہیں کیا ہے جتنا حضرت آدم کا ہے. اسی طرح آج اگر ہم نظر اٹھا کر دیکھیں تو جتنا ذکر امام حسین کا ہے کسی اور امام کا اتنا ذکر نہیں ہے. ہر مجلس کو نام دیا جاتا ہے امام حسین. صحیح ہے، مجلس امام حسین، مجلس امام حسین. یا میں یوں کہہ دوں کہ مجلس چاہے جس کی بھی ہو، چاہے جس امام کی بھی ہو، ختم ہوتی ہے وہ مصائب امام حسین پر. یعنی ایک رابطہ ہے جو جس طرح اللہ قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ حضرت آدم کا کر رہا ہے، اسی طرح روئے زمین پر کسی امام کا اگر سب سے زیادہ ذکر ہے تو وہ امام حسین ہے. دوسرا جو ربط ہے، جب ہم حضرت آدم کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک چیز کا ذکر بہت زیادہ آتا ہے، مٹی. جی مٹی، بالکل بار بار وہ جو مٹی آتا ہے، مٹی سے بنایا، مٹی سے بنایا، مٹی. ایک کنیکشن جو ہے حضرت آدم کا مٹی کے ساتھ ہے اور ایک کنیکشن امام حسین کا مٹی کے ساتھ ہے. کسی اور امام کا نام مٹی کے ساتھ نہیں جڑا ہوا ہے، لیکن امام حسین کا خاک شفا کے ساتھ نام جڑا ہوا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ حضرت آدم کی بھی جب مٹی تیار کی گئی تو اس میں اللہ نے ایک روح ڈالی، اور امام حسین جب ایک مٹی پر پہنچتے ہیں تو اس میں بھی وہ روح پھونکتے ہیں حضرت امام حسین کربلا کی سرزمین پر، کہ آج پوری کائنات کے ہر مریض کو اس مٹی کے ذریعے سے شفا دی جا رہی ہے. تو یہ دوسرا کنیکشن ہے. تیسرا کنیکشن اگر ہم دیکھیں تو دونوں کی جو خدمت اور احترام جو ہے نا وہ جبرائیل نے کی ہے، ملائکہ نے کی ہے. ایک کا سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور دوسرے کا جھولا جھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک جو سب سے اہم ہے، چوتھی جو خوبی ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے اور سب سے زیادہ اہم ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اسی وجہ سے ان کو وارث آدم کہا گیا ہے. وہ یہ کہ اگر ہم حضرت آدم سے حضرت نوح تک کا زمانہ دیکھیں تو درمیان میں 10 نسلوں کا فاصلہ ہے. یعنی حضرت نوح جو ہے حضرت آدم کے نوے ہیں. اچھا اچھا، جی صحیح. جی، حضرت نوح حضرت آدم کے نوے فرزند ہیں. اسی طرح امام حسین کے نوے فرزند امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہیں. کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بقیہ کسی امام کے نوے امام زمان ہیں؟ نہیں کہا جا سکتا. صرف یہ امام حسین کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ ان کا نواں فرزند. اور پھر کیا رابطہ ہے کہ جیسے حضرت آدم کے نوے فرزند آئے اور آنے کے بعد 2 کام کیا. ایک کام یہ کیا کہ زمانے کو امان دیا، لوگوں کو امان بخشی کشتی کے ذریعے سے، اور دوسرا کام یہ کیا کہ دنیا
دنیا کو الٹ کر رکھ دیا. یہی صفات ہوگی امام حسین کے نوے میں کہ جب وہ آئیں گے تو آنے کے بعد محبوں کو امان دے دیں گے اور پوری دنیا کو الٹ کر رکھ دیں گے. تو یہ جو رابطہ ہے حضرت آدم اور امام حسین کا وہ آپ کسی معصوم میں نہیں دیکھیں گے, کسی امام کے اندر یہ کنیکشن آپ کو نہیں ملے گا. ابھی کیونکہ آپ نے جب خیر مٹی کا تذکرہ کیا نا تو میرے ذہن میں ابو تراب آ گئے اور میں نے کہا نہیں امام علی علیہ السلام بھی مٹی کے لیے جانے جاتے ہیں. لیکن پھر جب آپ نے یہ جو تسلسل بتایا ہے, یہ جو سلسلہ, یہ جو کنیکشن بتایا ہے, یقیناً کوئی نہیں کہہ سکتا, کوئی امام حسین علیہ السلام کے علاوہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا نواں فرزند جو ہے وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. بہت ہی عمدہ ہے. خواہر امید ہے جتنا زیادہ تجسس میرے اندر ہے کہ آئندہ دیگر جو انبیاء ہیں ان کی کون سی خصوصیات امام میں ہیں اور کن خاص خصوصیات کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو ان کا وارث کہا گیا, ہمارے ناظرین بھی اسی تجسس کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے. آج کے لیے ہماری گفتگو یہیں ختم ہوئی. خواہر اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے. دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. ناظرین گرامی, امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء کہ امام حسین علیہ السلام کس طریقے سے جناب آدم علیہ السلام کے وارث ہیں, جبکہ دیگر ائمہ بھی ان تمام صفات کے حامل ہیں, لیکن وہ ایک صفت جو آپ کو جدا کر دیتی ہے اور اس بات پر ہمیں آمادہ کر دیتی ہے کہ یقیناً اگر کسی کو حق ہے کہ ان الفاظ میں اسے سلام کیا جائے کہ السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوۃ اللہ, تو وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے ایپیسوڈز میں ہم اسی طریقے سے یہ دلچسپ گفتگو کرتے رہیں گے. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ, پھیلاتے رہیے پیغام انسانیت. فی امان اللہ.